ہیں سارے تیرے ہی دم سے، جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے، آباد عالم تیرے قدم سے، آباد عالم تیرے قدم سے، باقی ہر ایک شے، باقی ہر ایک شے، نقش خیالی سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، اور تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے، تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے، نیلے فلک کی چادر تنی ہے، نیلے فلک کی چادر تنی ہے، تو اگر نہ ہوتا، تو اگر نہ ہوتا، دنیا تھی خالی سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، ساری تعریفیں، تمام ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کی قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام ہیں۔ درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وجہ تخلیق کائنات، شاہ مدینہ پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر۔ ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے بیٹھے تمام ناظرین کو السلام علیکم، اور شان رمضان کے اس خوبصورت سیٹ پر موجود ہماری خوبصورت آڈینس کو السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ رمضان المبارک کا مہینہ اگرچہ یہ ذرا سا ایک ٹف ہے کراچی والوں کے لیے، یہ والا رمضان نسبتاً گرمی کی وجہ سے اور اموات کی وجہ سے، پھر بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنی روایتی تیزی سے گزر رہا ہے۔ یعنی ابھی مجھے یہ بالکل کل کی بات لگ رہی ہے محمود بھائی، یکم رمضان کے ہم سیٹ پہ کھڑے تھے، ہم کہہ رہے تھے جمعۃ المبارک سے آغاز ہوا ہے، اور آج ایک اور جمعۃ المبارک ماہ رمضان المبارک کا، مجھے لگتا ہے بالکل بس ایسے ہی تیزی سے ہم کل کہہ رہے ہوں گے کہ آج جمعۃ الوداع ہے، ہم الوداع پڑھ رہے ہوں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اتنی ہی تیزی سے گزرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کی توفیقات اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں اس سے بھرپور فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، اپنے حبیب کے صدقے، شاہ مدینہ کے صدقے۔ سب سے پہلے اپنے انٹرو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں، اپنے ناظرین کے لیے ایک کوسچن آف دا ڈے ہوتا ہے۔ ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں جس کے جواب میں آپ کو دی جاتی ہے ویگا لوبریکن آئل کے ساتھ کرشی کی بائک۔ ہمارا جو کل کا سوال تھا بہت ہی آسان سوال، اور اس سوال میں آپ کس طرح شامل ہو سکتے ہیں، طریقہ کار آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا اس خطبے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا کل کا سوال تھا، بہت ہی آسان اس کا جواب تھا، ظاہر حجۃ الوداع، خطبہ حجۃ الوداع، اور اس کے ونر ہیں محمد عاقل صاحب لاہور سے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، بلکہ عاقل صاحب کو مبارکباد دینے کے لیے بھرپور تالیاں بھی بجا دیجیے جناب۔ اور ہمارا آج کا سوال ہے، حضرت امیر حمزہ کی شہادت کس غزوہ میں ہوئی؟ ایک اور بہت آسان سوال، میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ سوال کیا ہے، کچھ ایک چیزیں ریوائز کرنے کا ایک بہانہ ہے،
اور آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنے کا ایک بہانہ ہے. تو حضرت امیر حمزہ کی شہادت کس غزوے میں ہوئی تھی یہ آپ نے بتانا ہے ہماری ٹیلی ویژن سکرینز پر جو نمبرز آ رہے ہیں اس پہ. تو انشاءاللہ ہم ایک وقفے کی جانب جائیں گے اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ جناب محمود الحسن اشرفی صاحب, وسیم بھائی اور قاری محسن موجود ہوں گے. آج رمضان المبارک بھی ہے, آج جمعۃ المبارک بھی ہے, آج شاہ مدینہ کے نام سے اس ٹرانسمیشن کا آغاز بھی ہوا ہے. تو انشاءاللہ آج حمد, نعت اور مناقب کا مزہ ہی دوبالا ہوگا انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے, درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے, اسے یہ چاہیے پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے. آج شان رمضان کی شان کچھ زیادہ ہے اس لیے کہ آج جمعۃ المبارک بھی ہے. اس سے پہلے جو یکم رمضان تھی وہ تھی جمعۃ المبارک, اور آج ایک اور جمعہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا ہے. اس اعتبار سے بھی یہ بہت ایک خوش کن بات ہے کہ ظاہر رمضان سب مہینوں میں سب سے افضل, جمعہ تمام ایام میں سب سے افضل. اس دفعہ پہلی ہی رمضان جمعۃ المبارک تھی, تو یوں ہمیں امکان ہے کہ زیادہ جمعۃ المبارک ملیں گے اس رمضان میں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. ہمارے دوست, ہمارے بھائی مشہور و معروف نعت خواں حضرات جناب محمود الحسن اشرفی صاحب, محسن صاحب اور وسیم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت ساری فرمائشیں آج کی, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو وقت ہے ہمارے پاس میں ساری فرمائشیں پوری ہوں. قصیدہ بردہ شریف کی ویسے بھی لوگ بہت فرمائش کرتے ہیں. آج تو جمعۃ المبارک ہے تو آج تو بہت ضروری ہے. آج سلام بھی بہت ضروری ہے چونکہ آج جمعۃ المبارک ہے. لیکن آغاز درود شریف سے کرتے ہیں. شیخ سعدی علیہ رحمہ کی ربائی جس کا چوتھا مصرع حضور کی بارگاہ سے آتا ہوا صلو علیہ وآلہ وہ پیش کر رہے ہیں. اور میری خواہش ہے کہ اسکرین پر جو لوگ موجود ہیں دیکھ رہے ہیں ہمیں وہ بھی, اور یہاں جو سامعین موجود ہیں عظیم موجود ہیں وہ بھی, ہم سب مل کر اس درود کا نذرانہ پیش کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں. بلغ العلا بکمالہ, بلغ العلا بکمالہ, کشف الدجی بجمالہ, حسن جمیع خصالہ, حسن جمیع خصالہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. یہ سما بھی کتنا عظیم ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے. یہ سما بھی کتنا عظیم ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے. ہم نبی سے کتنے قریب ہیں, ہم نبی سے کتنا قریب ہے. یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. صلو علیہ وآلہ, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے
جس میں شعور کا ہمیں رکھتے ہیں وہ نگاہ میں ہمیں رکھتے ہیں وہ نگاہ میں یہ کرم ہے میرے حضور کا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہدی محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام مل کر اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام میں وہ عاشق ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا نبی کرے گا الصلاۃ والسلام هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی
نگاہش نے چوما ہے تلوا آب گینا ہے نگاہ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك وقت کر بیدار ہوتا خواب میں دیدار ہوتا صدقے میں 100 بار ہوتا میرے اوپر پیار ہوتا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات بدر علینا طلع بدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك چمکا ستارہ حاضری کا ہو اشارہ دیکھ کر روزہ پیارا دیکھ کر روزہ پیارا پھر کہے خادم تمہارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ دکھا دو بہار جینے کی ہو زیارت ہمیں مدینے کی تیرے روزے کی دید ہو جائے ہم غریبوں کی عید ہو جائے جب دم واپسی ہو یا اللہ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ لب پہ
جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو, بلکہ آپ تو ہیں ہمارے ساتھ پہلے سے, تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام خیریت سے ہیں آپ؟ ورحمۃ اللہ. الحمدللہ. روزے کیسے جا رہے ہیں؟ ابھی تک ماشاءاللہ؟ خیریت سے ہوں. ٹھیک ہے, آگے بھی اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. بھائی صاحب ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ شان رمضان کی شان ہی ہے کہ یہ ایک بھرپور زوردار کہکہوں سے لے کر آہوں اور سسکیوں تک کا ایک امتزاج ہوتا ہے شان رمضان. تو ابھی ہمارے ساتھ کچھ ایسے ہمارے دوست موجود ہیں جو کہ جن کے لیے خیر وہ آپ معذور کی ٹرم تو میں استعمال کرنے کے حق میں ہی نہیں ہوں بالکل بھی. لوگ اسپیشل کہتے ہیں, میں نے عظیم کہتا ہوں, بہت عظیم یہ لوگ ہیں, بہت ابو ایوریج یہ لوگ ہیں. ہمارے ساتھ وہ کچھ ایسے دوست بیٹھے ہیں جو کہ فزیکلی نہیں لیکن مینٹلی تھوڑے سے چیلنج ہیں, انٹلیکچولی تھوڑے سے چیلنجڈ ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر میں ان کو ابو ایوریج کہہ رہا ہوں تو اس کی ایک ریزن ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں وہ کسی سے بھی پیچھے نہیں ہے, پیچھے تو ہرگز بھی نہیں ہے, آگے ضرور ہیں, ہم سے آگے ہیں. اور وہ کیوں ہے وہ آپ کو اندازہ ہوگا, آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بات ہم کیوں کہہ رہے ہیں. تو بھائی صاحب ایک انٹرنیشنل جو ایونٹ ہوتا ہے ایتھلیٹس کا عالمی سطح پر, وہاں پر جس میں یہ اسپیشل لوگ جاتے ہیں, اس میں پاکستان کی نمائندگی جس دستے نے کرنی ہے, اور یہ ابھی اگلے جولائی کے مہینے میں اولمپکس لاس اینجلس میں, تو جولائی کے مہینے میں جو ہے وہ صرف بڑی بڑی سیاسی ڈیولپمنٹس نہیں ہونی, آپ کو کسی کی پیشی اور کسی کچھ یاد آ رہی ہوگی, یہ ایونٹ بھی ہونا ہے, یہ ایونٹ ہمارے لیے یہ زیادہ اہم ہے, یہ زیادہ اہم ہونا بھی چاہیے. تو وہ افراد ہمارے ساتھ ذرا موجود ہیں. پہلے ہم ذرا دکھا دیں کچھ اس حوالے سے, ان کا ایک پیکیج ہے وہ دکھا دیں, ایک چھوٹا سا پیکیج ہے غالباً, وہ دکھاتے ہیں, پھر اس کے بعد ذرا بات کریں گے. اگر آپ کو ہمت والے لوگ, مضبوط ارادے اور مشکلات کا مقابلہ کرنا پسند ہے, اگر آپ کو جیت کے لمحات اپنوں کے ساتھ بانٹنا پسند ہے, تو یقیناً آپ کو اسپیشل اولمپکس بھی پسند ہوگی. تو آئیے اور آفیشیل والنٹیئر بنیے, کوچ بنیے یا ہمارے ساتھ مل کر زندگی کی مشکلات کا عزم و وقار کے ساتھ مقابلہ کیجیے. تو آئیے ان لوگوں کی ہمت افزائی کیجیے جو صحیح معنوں میں چیمپئنز کہلانے کے مستحق. پاکستان زندہ باد. تو میرا یہ خیال ہے ثروت گیلانی صاحبہ سے, جو کہ ایمبیسڈر بھی ہیں, برانڈ ایمبیسڈر بھی ہیں اس دستے کی اسپیشل اولمپکس کے حوالے سے, جو پاکستان میں جو سرگرمیاں ہو رہی ہیں, تو ذرا ان سے تھوڑا سا جانتے ہیں, کچھ ہم بھی کلیتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے, کیوں آپ نے اس مشن کو جوائن کرنے کا سوچا ہے, اور یہ ان بچوں کے بارے میں بتائیے, اس ایونٹ کے بارے میں جس پہ انشاءاللہ بہت اچھا پرفارم کریں گے جا کے. جی بالکل. میں نے سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ میں نے اس لیے ان کے بارے میں سوچا کیونکہ ہم میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارے پاس بہت سارے لوگوں کے ویوز اور ان کے کان موجود ہوتے ہیں, ان کی آنکھیں موجود ہوتی ہے. تو ایک ایسا ٹاپک, ایک ایسی چیز جو ہماری سوسائٹی میں موجود ہے, جن کو اہمیت کی ضرورت ہے, جن کو اٹینشن کی ضرورت ہے, جن کو اس اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ لوگ ان کے بارے میں پتہ کریں, ان کے بارے میں جانیں, اور یہ جانیں کہ پاکستان میں کتنا ٹیلنٹ ہے, اور ہم عالمی سطح پہ کتنے مضبوط ہے, اور ہم صرف بڑے لوگ نہیں بلکہ ہمارے یہ بچے جو ہیں وہ جا کے کتنی اچھی پرفارمنس کرتے ہیں, کتنے اسٹرانگ ہیں, اور اتنی اسٹرانگ ول ہے, باوجود اس کے کہ تھوڑے سے انٹلیکچولی ڈسیبلڈ ہیں, لیکن پھر بھی یہ اس چیز کو بھول کے اپنی ساری ایبلٹیز کو پاکستان کے لیے. اور مزہ اس بات میں ہے کہ اپنی اس چیز سے لڑ کے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مل گئی کسی بھی وجہ سے, آپ فائٹ کرتے ہوئے زندگی میں آگے بڑھتے ہیں, اور جو بھی آپ کی فیلڈ ہے اس میں اپنا مقام بناتے ہیں, جیسا کہ ان بچوں نے انشاءاللہ بنایا بھی ہے, اور آنے والے وقت میں بھی پاکستان کا نام روشن کریں گے. تو اچھی بات یہ کہ 2 والنٹیئرز بھی ہیں جو اپنا وقت ان بچوں کے لیے کسی بھی طرح سے, ان کی ٹریننگ کے حوالے سے, ان کے ساتھ وقت گزارنے کے حوالے سے, وہ بھی ان سے بھی بات کریں گے. لیکن میرا خیال ہے ذرا بچوں سے اگر آپ گفتگو کا آغاز کریں, یہ دونوں بچیاں ان کے لیے ان کی جو ایتھلیٹکس کی کوچ ہیں وہ ہمیں انٹرپریٹ بھی کریں گی تھوڑا سا کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں اور کیا بات کر رہی ہیں. تو اچھا, ہاں یہ ذرا آپ کو بھی ایک تھوڑا سا چیلنج ہے جناب. اوکے, السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, ویری نائس, ماشاء اللہ. تو بلکہ پہلے تو یہ بتائیں نا کہ یہ ایونٹ جو ہے, یہ اگر آپ نزدیک آ جائیں نا تو ذرا آسان رہے گا, یہاں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو زحمت ہوگی, لیکن ہاں چلیے آپ بالکل ان سے پوچھیں گے, ان کو سوال بتائیں گی, ایسا ہی ہوگا کچھ. بالکل, ہاں یہ ٹھیک ہے. اچھا, اس طریقے سے. تو یہ آپ مجھے اپنے اس ایونٹ کے بارے میں بتائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ کب ہے, کہاں ہے, اور آپ اس میں کیا کریں گے. آپ اس میں کیا کریں گے. آپ تھوڑا سا بیڈمنٹن. یہ بیڈمنٹن. اچھا, آپ کیا کھیلتی ہیں؟
پاکستان میں رہتی ہیں اور پاکستان کی نمائندگی کرنے یہ امریکہ جا رہی ہیں. اوکے. اور وہاں سے مائک تھوڑا قریب کیجیے. اور وہاں سے میں نے جیت انشاءاللہ. بالکل زبردست بات. اچھا آپ بتائیے. السلام علیکم. کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے آپ. ماشاء اللہ, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. کیا کھیلتی ہیں آپ؟ کیا گیم؟ ایتھلیٹکس. او ہو, تو تیز بھاگتی ہیں آپ, اس کا مطلب ہے. کیا بات ہے. آپ ریس لگائیں گے بتائیں صاحب ان سے؟ کوئی رسک لیں گے ایسا؟ میں آج کل ٹریڈ مل کرنا شروع کر دیا میں نے. اچھا, اس سے تھوڑی سی میری اسپیڈ بڑھ گئی. لیکن میرے ساتھ کھیلیں گی؟ ہار جائیں گے کیونکہ یہ اتنا تیز بھاگتے ہیں. چیلنج ہو گیا. یہ وہ بچے یہ کیا جا سکتا ہے ویسے وہاں تک اگر گرنے کا ڈر نہ ہو تو؟ یہ وہ بچے ہیں سر جو کہ بہت سارے مقابلوں کے بعد سلیکٹ ہوئے ہیں. انہوں نے ریجنل گیمز کیے, نیشنل گیمز کیے, اور دین یہ پورے پاکستان میں جتنے بھی ہمارے پاس ایتھلیٹکس ہیں یہ ان میں سے سلیکٹڈ 4 بچیوں میں سے یہ ایک بچی ہے ہمارے پاس. واہ واہ, زبردست, ماشاء اللہ. اور لاس اینجلس میں ہرا کے آئیں گے سب کو انشاءاللہ؟ ہرا کے آنا ہے. یس یس انشاءاللہ. میڈل لے کے آنا ہے, گولڈ میڈل جیت کے. پاکستان زندہ واہ 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 واہ. تھینک یو. السلام علیکم. یہ جب میں ان کو میں نے دیکھا تو بڑے جذباتی انداز میں انہوں نے سلام کیا مجھے. بڑے ماشاء اللہ. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں آپ. کیا کھیلتے ہیں؟ اچھا, رننگ. اللہ جی, یہ چیلنج پہ اچھا. اور کتنا تیز؟ ہم دونوں پہلے آپس میں مقابلہ کر لیں گے, جو ہم میں سے بہتر ہوگا وہ ان کے ساتھ لڑ لے گا. یہ ٹھیک ہے. کتنا تیز بھاگتے ہیں آپ؟ بہت تیز بھاگتا ہوں. 100 میٹر. 100 میٹر اسپرنٹر. یہ بھاگنے کی پریکٹس تو کام بھی آ سکتی ہے بہت جگہ. تیز بھاگنا بڑی اچھی بات ہے. کیا سوچ کے جا رہے ہیں لاس اینجلس؟ میں جا رہا ہوں امریکہ, جیت کے آؤں گا اور پاکستان کا نام روشن کروں گا. واہ, جیت کر آؤں گا اور پاکستان کا نام روشن کروں گا. زبردست, زندہ باد. آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ باسکٹ بال. اوکے یار, یہاں کچھ ہونا چاہیے تھا ایسے باسکٹ بال کا بھی. تو آپ سب لوگوں کی زیادہ تر لوگ باسکٹ بال کے ہیں نا یہاں پہ؟ اچھا, تو کیا کیا آپ نے جیتا ہے اب تک یہاں پاکستان میں؟ اب جیتیں گے, ابھی کھیلیں گے. اچھا, فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں انٹرنیشنل ایونٹ پہ کسی بھی؟ آپ بھی فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں. ایکسائٹمنٹ ہے کچھ؟ جیتنے کا جذبہ, جوش, جنون, جان لگا دیں گے؟ جذبہ ہے, بھرپور جذبہ ہے. وہ گانا سنا ہے نا, وہ ہے جذبہ جنون, سنا دیں ذرا پھر. چلیں سنے والا ہے جذبہ, سنا دو مل کے گانا. چل یہ جذبہ جو اپنی ہوگی پہچان کبھی نہ بھولو, سب کی نظروں میں پاکستان کبھی نہ بھولو, پاکستان یہ ہمارا. واہ واہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا بات ہے. آپ تو سنگنگ کے کمپٹیشن میں بھی جا سکتے ہیں. ہم پتہ کرتے ہیں کہیں اور بھجواتے ہیں آپ کو. زندہ باد, زندہ باد جی. اچھا, تو یہ ذہن کے ہم کوچ بھی بات کرتے ہیں. آپ کو کس طرح کی مشکل عام طور پہ اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے بچوں کو ظاہر ٹرین کرنے کے لیے, اور آپ کی اپنی جو ٹریننگ ہے ان کی ٹریننگ کے لیے اس کا کیا پروسیس ہے؟ سر ایکچوئل میں جو انٹلیکچوئل ڈسیبل سیکشن کے ہیڈ بھی ہوں, ایز اے اسپیشل ایجوکیٹر بھی ہوں, تو مجھے ان کی مطلب ذہنی کیفیت, ان کو کس طرح میں نے موٹیویٹ کرنا ہے, ان کو کس طرح ہم نے لے کے چلنا ہے, تو وہ ہمیں اویئرنیس ہوتی ہے. تو ہم بچوں کے موڈ کے حساب سے اور بچوں کی ایبلٹیز اور ان کی ڈسیبلٹیز کو دیکھتے ہوئے پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ابھی بچے پہ ہم نے کون سا کام کرنا ہے, کون سا بچہ کس گیم میں جا سکتا ہے, اس کو موٹیویٹ کرنا ہے. میں چاہوں گا ذرا اسی سے ایک نقطہ ذہن میں آ گیا کہ جو والدین بچوں کو بالکل خدا نخواستہ اگر اس طرح کی کوئی پرابلم ہوتی ہے, اس طرح کا کوئی چیلنج ہوتا ہے, تو انہیں گھر پہ بٹھا لیتے ہیں, بس لائبلٹی بنا لیتے ہیں اپنی ایک طرح سے الگ سے, بجائے اس کے کہ انہیں اس طرح کی چیزوں میں مصروف رکھیں اور وہ اپنی زندگیوں میں جو وہ کر سکتے ہیں بیسٹ پرفارم وہ کریں. ان والدین کے لیے کچھ کہیں گی آپ؟ بالکل, میں چاہتی ہوں یہی ہمارا بیسک مقصد ہے کہ ہم لوگوں کو اس پلیٹ فارم پہ آ کے, اینڈ میں بہت شکر گزار ہوں ARY کا کہ ہمارے بچوں کو انہوں نے انوائٹ کیا.
اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم سارے پیرنٹس سے, سارے ان گارڈین سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بچے آپ کی سوچ سے زیادہ ہمت والے ہیں, تو ان کو پلیز ایسے نہ سمجھیں کہ یہ بالکل ڈسیبلڈ ہے, یہ کسی اور بچے سے کمتر ہے, یہ بالکل ایکول ہے, مطلب اور شاید ان سے بہتر بھی, نارمل کڈ سے بہتر بھی ہیں. تو ان کو پلیز اسپیشل اولمپکس کے ہمارے سینٹرز ہیں ادھر لے کر آئیں. ہمارا ای میل ایڈریس بھی ہے ہمارا, آپ فیس بک پہ بھی اور بھی ویب سائٹ بھی ہے ہماری, اس پہ جا کے آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں. پلیز ان بچوں کی ہمت افزائی کریں اور یہ ان کو ایک موقع دیں, ان کو صرف ایک موقع کی ضرورت ہے, ان کو ایک موقع دیں کہ یہ پورے دنیا میں جا کے پاکستان کا نام کوئی کمی نہیں ہے ماشاءاللہ, بالکل کوئی کمی نہیں ہے. میں ان کی بات کو آگے بڑھاؤں گی, میم بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ہمارے معاشرے میں بیسکلی اویئرنیس کی بے انتہا کمی ہے. میں اس بچی کا ضرور نام لوں گی. ایکچوئل یہ اسپیشل چلڈرن اسکول پاکستان نیوی ماڑی پور سے ہے یہ بچی, تو ان کے دونوں پیرنٹس جو ہیں وہ اسپیشل ہیں. لیکن آپ یہ تب بھی دیکھیے کہ یہ بچی آج یہاں پہ موجود ہے اور پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہے. تو یہ کس طرح کر رہی ہے؟ سر ہمیں اگر یہ اویئرنیس ہو ہمارے لوگوں کو کہ ان بچوں میں بہت ایبلٹی ہے, آپ ان کو آگے لے کے آئیں, لیکن ہمارا معاشرہ ان کو بالکل پیچھے کر دیتا ہے. ایک نارمل بچے کے لیے تو جتنی ایفرٹ وہ کر سکتے ہیں کرتے ہیں, لیکن ایک اسپیشل بچے کے لیے نہیں کرتے. تو اس کے اندر اسپیشل اولمپک کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گی ایز اے کوچ ہو کر بھی, کہ آپ بلیو کریں کہ یہ بچی کو جب ہم نے پہلے دیکھا تھا تو یہ اتنی شاید ہی سیویئر MR ہے, یہ سیویئر انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کی حامل بچی ہے, لیکن اس کے باوجود دیکھیے آج یہ آپ کے پاس بیٹھی ہے اور کانفیڈنٹلی جواب دے رہی ہے پورے اعتماد کے ساتھ. تو یہ کس طرح دے رہی ہے؟ اتنے ان کے جو ہے ماشاءاللہ بہترین کوچز ہیں ان کے پاس, اسپیشل اولمپک کے پاس بہترین وسائل ہیں کہ یہ بغیر کسی تفریق کے کہ یہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے, امیر ہے غریب ہے, کہ یہ سب کو موقع دیتے ہیں. تو میں سب سے التماس کروں گی آپ بچوں کو لے کر مائک چاہیے آپ کو. ہاں میں ذرا ان سے میں دوستی کر لیا ذرا. یہ ہمارے بہت, میں آج کل سیکھ رہا ہوں سوئمنگ اصل میں. اچھا, تو انہوں نے الگ ہمارے بہت چلبلے ایتھلیٹ ہیں, پتہ لگ رہا ہے نا, ان سے بات کر کے انہوں نے شرٹ بھی جو ہے نا سب سے الگ پہنی ہے. کیا حال چال ہے بھائی؟ ٹھیک ہوں. سوئمنگ کا مقابلہ ہو جائے میرا آپ کا عید کے بعد. بھائی یہ جہاں بھی رکتے ہیں نا سب سے پہلے جا کے پوچھتے ہیں کہ یہاں سوئمنگ پول ہے یا نہیں ہے. دنیا بھر میں جینا آزاد کیا ہوتا ہے انہوں نے ہمارے لیے. ان کو میں کہتا ہوں پہلے ہوٹل دیکھو جس میں سوئمنگ پول ہو, مجھے آپ ہلکا نہ لیں اس معاملے میں. ہاں, جو جیتے گا اس کو کیا ملے گا بتاؤ. چلو مقابلہ طے ہو جائے. میڈل انشاءاللہ میدان چھٹے نہیں, میڈل ملے گا. ٹھیک ہے, میں جیتا تو مجھے میڈل ملے گا. اگر آپ جیتے تو جو میڈل آپ کو پچھلے ملے ہوئے میں واپس لے لوں گا, میرے نہ ہوئے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو جا رہے ہیں سوئمنگ کے لیے. انشاءاللہ جا رہا ہوں, جیت کر آنا ہے بھائی. انشاءاللہ. ہار وار کیا ہے تو پھر بات نہیں کروں گا. نہیں انشاءاللہ. میں ہارنے والوں سے تو بات ہی نہیں کرتا, ناراض ہو جاتا ہوں. ٹھیک, جیتیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ سب مل کر انشاءاللہ کہہ دیں ان کے لیے. انشاءاللہ. اور ذرا بس بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے بھی ذرا گپ شپ ہو جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہوں. آپ باسکٹ بال کھیلتے ہیں؟ باسکٹ بال کے ایتھلیٹ ہوں. میں اسپیشل اولمپکس کا نام روشن کروں گا. ابھی امریکہ جیت کے آؤں گا, گولڈ میڈل لگا ہوں گا. پاکستان زندہ باد. واہ زبردست. اور آپ انشاءاللہ آپ سوئمنگ باسکٹ بال ایکسائٹیڈ ہیں سب وہاں پہ جانے کے لیے, امریکہ جانے کے لیے. یہ بتاؤ یہ سب کو امریکہ جانے کی خوشی ہے یا ایتھلیٹکس کی خوشی ہے؟ یہ بتاؤ. ہاں یہ میں نے نا آنکھوں میں پڑھ لیا ہے تم لوگ, ہے نا. یہ کیسا سچ نکل آیا ہے. لیکن وسیم میں آپ کو بتاؤں جب بھی انٹرنیشنل گیمز ہوتے ہیں یہ ساری دنیا گھومتے ہیں بچے ماشاءاللہ. اور اس دفعہ LA جا رہے ہیں, لاس اینجلس میں بھی پاکستان کا نام روشن کر کے آئے. کچھ کر سکتے ہیں اگر کچھ جگہ ہے آپ کے پاس ایک دو لوگوں کی؟ نہیں جی, ہمارے پہلے بڑے یہ آپ لوگوں کو بھی ہرا دیں گے. وہ تو ہمیں اندازہ ہے. حالانکہ آپ نارمل بچے نہیں ہیں, لیکن حالانکہ بچے بھی نہیں ہیں. یہی کہنے لگا تھا کہ ہم دونوں کے خیال میں ہم دونوں انٹلیکچولی چیلنجڈ ہیں, ہم دونوں کے خیال اس لیے ہماری جگہ بن سکتی ہے. لیکن چلیں اب آپ کی مرضی ہے. میں ایک میسج ضرور دینا اسی پہ ختم کرتے ہیں. دیکھیں میرا یہاں ہونے کا مقصد یہی ہے کہ میں ان کی کوالٹیز کی اویئرنیس پھیلا سکوں. تو ضروری نہیں ہے کہ میں میڈیا سے ہوں اس لیے میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں. آپ لوگ بھی اسپیشل اولمپکس کے برانڈ ایمبیسڈر بن سکتے ہیں. آپ لوگ بھی کسی طرح
ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں, ان کی اویئرنیس پھیلانے کے لیے, ان کو سپورٹ کرنے کے لیے, ان کا ہمت افزائی کرنے کے لیے. ایک چیز میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ جو دو خواتین, جو دو لڑکیاں یا دو بچیاں یہاں پہ موجود ہیں, یہ رضاکارانہ طور پر ان کی ٹریننگ کے لیے, ان کی جس طرح سے بھی خدمت ہو سکتی ہے ان بچوں کی, ان کے لیے موجود ہے. آئی بی اے سے ان دونوں کا تعلق ہے. تو میرا خیال ہے یہ بھی بڑی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, جو طلباء اور طالبات ہیں, وہ اس طرح کے بچوں, اور اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں وہ سمجھتے ہیں ان کی ضرورت ہے, اپنا اپنا رول رضاکارانہ طور پر والنٹیئر. بلکہ آج کل کے زمانے میں تو شاید کسی بھی اور فارم آف چیریٹی سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ اپنا وقت ڈونیٹ کریں. وقت سب سے قیمتی چیز ہوتا ہے, جو کہ یہ دونوں میرے خیال ان کے لیے تالیاں خواتین ہیں, جو بھی آپ کہتے ہیں, بہت ساری تالیاں ان کے لیے. اور آخر میں سب مل کر ایک نعرہ لگا دیں پاکستان زندہ باد کا, تو پھر ہم بریک پہ جائیں. پاکستان زندہ باد. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں.